اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہے. درود و سلام ہو ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں. بارگاہ شاہ نجف سے ادارہ معارف ولایت کے پروگرام فقہی مکالمہ میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو ایک بار پھر صمیم قلب سے خوش آمدید. ناظرین محترم، اگر تاریخ بشریت کا مطالعہ کیا جائے تو اول روز سے ایک مسئلہ ایسا ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو انسانیت کو ایک بہت بڑے چیلنج اور بہت بڑے مسئلے کی طور پر سامنے آتا ہے. وہ مسئلہ اور وہ چیلنج جو انسانیت کو درپیش ہے وہ ہے شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنا. جی ہاں، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں شیطان ابلیس نے اپنے خدا سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ہر دور میں، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر مکتب فکر کے ہر انسان کو صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا، اس کو اپنے شکنجوں میں جکڑنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا. یقیناً آپ ناظرین بھی اس حوالے سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم شیطان ملعون سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. اس نسخے کو شیخ کلینی نے اپنی کتاب الکافی میں یوں ذکر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ کچھ لمحوں کے بعد فرمانے لگے: الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموہ تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب. نبی معظم فرمانے لگے کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل تعلیم نہ دوں کہ جس کے ذریعے شیطان تم سے اتنا دور چلا جائے گا جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. صحابہ کرام فرمانے لگے: قالوا بلا، فرمائیے یا رسول اللہ. تو نبی معظم نے فرمایا: قال الصوم، فرمایا وہ چیز کہ جو شیطان کو تم سے اتنا دور کر دے گی جتنا مشرق مغرب سے دور ہے وہ ہے روزہ. جی ہاں ناظرین محترم، یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شیطان ان کے ساتھ ساتھ جڑا ہے. تو یقیناً ہم پہلے عرض آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں کہ کسی بھی انسان کا کمال عبادت میں ہے اور کمال عبادت معرفت عبادت میں چھپا ہے. یعنی جب ہم کسی عبادت کو اس کے احکام، اس کی جزیات سے جان کر اس کو عبادت کرتے ہیں اور بارگاہ خدا میں اور دہلیز خدا پر پہنچتے ہیں تو وہ عمل اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے. ہم فقہی مکالمہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف فقہی احکام پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کے احکام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ہماری انتہائی معزز شخصیت تشریف فرما ہیں. ہم ان سے فقہی احکام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ان کے تعارف کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ تشریف لانے کا. آپ کو اللہ سلامت رکھے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی روزوں کے بارے میں، وہ روزے کہ جو شریعت مقدسہ میں حرام ہیں، اور ہم پہنچے تھے کہ اگر کسی انسان کو اس کے جسم کو، یعنی اس کو جسمانی ضرر ہو رہا ہو، تو اس صورت میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چھٹکارے کی ایک پیکیج، ایک آپشن دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اس کی تفصیل، اس کی جزیات وہ گزر گئی. آج کی جو میرا سوال ہے اور ہمارا جو انشاءاللہ موضوع رہے گا وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان روزہ رکھے، اس کو کوئی جسمانی ضرر تو نہ ہو، نہ خود اس کو ہو، نہ اس سے متعلق کسی دوسرے شخص کو ہو، لیکن صورتحال کچھ اس طرح سے ہو کہ خود روزہ رکھنا اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث بنے، اور ایسی مشقت کے جو عام طور پر برداشت بھی نہیں کی جا سکتی، تو اس صورت میں شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. بہت ہی عمدہ سوال کے گزشتہ گفتگو ساری کی ساری ضرر کے بارے میں تھی، اور ضرر کا مطلب یہ ہوتا ہے جسم کو نقصان پہنچنا، انسان کی صحت کو ایسا نقصان پہنچنا کہ جو عام طور پہ قابل تحمل اور قابل برداشت نہیں ہوا کرتا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ نقصان نہیں ہے جسمانی صحت کا، بلکہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں کمزوری، ویکنیس یا درد وغیرہ آپ کہہ لیں، کہ جس کا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ میرے سامنے اس وقت منہاج سے مسئلہ نمبر 1030 ہے، جس میں سے عیسانی فرماتے ہیں کہ لا یکفی الضعف فی جواز الافطار فی شہر رمضان ولو کان مفرطا الا ان یکون حرجیا بحد لا یتحمل عادتا. جی، کہ الضعف یعنی کمزوری، کہ یہ جو انسان کی کمزوری ہے یہ روزہ کے افطار کرنے میں کافی نہیں ہے. ولو کان مفرطا، اگرچہ انسان کو بہت ہی کمزوری زیادہ ہو جائے. یہ کب معافی ہوگی؟ الا یکون حرجیا، مگر یہ کہ جب یہ حرج بن جائے، اور حرج بھی اس طریقے سے کہ لا یتحمل عادتا، کہ جس کو عام طور پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں افطار کرنا بھی جائز ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. قرآن مجید نے سورہ حج میں ہمیں جو ہے وہ حکم دیا کہ بلکہ رہنمائی فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حج آیت نمبر 78 ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہارے اوپر دین میں حرج نام کی چیز نہیں رکھی. یعنی ایک تو جہاد ہو گیا، جہاد میں تو ظاہری بات ہے ہمیں حکم ہے کہ اپنی جان دینی ہے. جی. اس کے علاوہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں حرج نام کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو حرج اور ضرر ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں. جی. یعنی فقہا نے جو روایات معصومین علیہ السلام میں دقت فرمائی، اور خود روایات میں بھی ہے کہ ضرر کے الگ احکام ہیں اور حرج کے الگ احکام ہیں. ضرر کے بارے میں ہم نے یہ ڈسکس کی کہ جب بھی انسان کے دل میں خوف ضرر پیدا ہو اور اس خوف کو ختم کرنے کا کوئی اور وسیلہ بھی موجود نہ ہو تو انسان روزہ افطار کر سکتا ہے. انسان روزہ افطار کر لے گا، صبح سے کیا روزہ نہ رکھے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ مجھے جسمانی صحت کو مجھے نقصان پہنچے گا. لیکن حرج میں ایسا نہیں ہے. حرج میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، اللہ کے نام لے کے روزہ شروع کرے گا. ٹھیک ہے. اب جس ٹائم پہ اس کے لیے مشکل پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، مشکل بھی کون سی ظاہری بات ہے، مشکل تو ہوتی ہے، اس میں تو طے ہے کہ گرمی کا روزہ ہو، خصوصاً گرمی کا جو روزہ ہے مشکل تو ہونی ہے. لیکن ہماری حرج سے کیا مراد ہے کہ جو عام انسانوں سے ہٹ کے مشکل ہے، کہ جس سے اس جیسا بندہ جو ہے وہ اب برداشت کرے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں برداشت تو کر لوں گا لیکن بہت ہی مشکل کام ہے اور مجھے میری صحت کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا، یہ والا حرج ہے. تو اس میں قاعدہ قانون کیا ہے؟ اس میں قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، یہ نہیں کہ روزہ چھوڑ دے گا. روزہ رکھے گا، اور جب حالت خراب ہونے لگے گی اور جب اس حالت پہ پہنچے گا کہ اب اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا، بہت شدید پیاس کا شکار ہونے لگ جائے گا اور اسے خطرہ ہو جائے گا کہ ابھی اگر میں نے نہ کچھ کھایا پیا تو ممکن ہے کہ بے ہوش ہو جاؤں، کچھ حالت اور ہو جائے، تو اس صورت میں وہاں پہ اجازت ہے کہ وہ کچھ کھا پی لے، کچھ پی لے، کچھ کھا لے، اتنا کھا پی لے کہ اب اس کی جو حرج کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے. اب اس کھانے پینے کا اثر کیا ہو جائے گا کہ روزہ تو اس کا باطل ہو جائے گا، بعد میں سے قضا تو کرنی پڑے گی. لیکن اس کھانے پینے کے بعد جو باقی سارا دن ہے وہ بھی اسے کھانا پینا مزید نہیں ہے، اس کے لیے امساک کیا ہے، واجب ہے. دو چیزیں، ایک ہے روزہ، ایک ہے امساک. روزے میں تو یہ ہے کہ آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر
روزہ رکھ رہا ہوں. امساک کیا ہے کہ آپ چھوڑ رہے ہیں, کھانا پینا ترک کر رہے ہیں, جی لیکن وہ کھانا پینے کو آپ روزہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں, شریعت کا حکم ہے, جی لیکن یہ کھانا پینے کو میں روزہ نہیں سمجھ رہا. تو اب یعنی ہم خلاصہ کریں, خلاصہ ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے کہ جس بندے کے لیے صحت جسمانی کی کوئی مشکل نہیں ہے, مشکل کیا ہے, حرج کی مشکل ہے کہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے, بہت شدید پیاس کا شکار ہو جائے گا, بہت شدید کمزوری ہو جائے گی, لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کے گردوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, جی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. فقط بات کس کی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے, بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے, عام مشکل نہیں, بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ لا یتحمل عادتاً, کہ جسے عام طور پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو اس ٹائم پہ معمولی مقدار میں کھانے پینے کی کیا ہے, اجازت ہے, جتنی اس کی کھانے سے اس کی جو ہے طبیعت بحال طبیعت اس کی بحال ہو جائے. جیسا کہ ہمارے سامنے ایک روایت ہے, عمار بن موسیٰ الساباتی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں جو ہے امام صادق علیہ السلام سے, کہ بلکہ اس نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ یصیبہ العطش حتی یخاف علی نفسی, کہ ایک بندہ ہے کہ جس کو روزے کی حالت میں پیاس لگ گئی, شدید پیاس لگ گئی, جی اب اسے خطرہ ہو گیا کہ اس کی جان ہی کہیں نہ چلی جائے, بہت مشکل ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی حرج کی کیفیت پیدا ہوگی. تو قال یشرب بقدر ما یمسک رمقہ, کہ وہ اتنی مقدار میں پی لے کہ جس سے کیا ہے, اس کی رمق اور اس کی جان کیا ہے, بچ جائے. ولا یشرب حتی یروا, اتنا نہ پیے کہ بالکل اس کا پیٹ بھر جائے, سیراب ہو جائے, بس وہ اتنے تھوڑی مقدار میں پینا ہے, بقدر ضرورت, جی بقدر ضرورت پینا ہے کہ اس کا عسر و حرج ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے صحیح سستانی نے جب یہ بحث فرمائی, اور منہاج کے مسئلہ نمبر 1015 میں یہ بحث فرمائی کہ جب انسان کو بہت زیادہ شدید مشکل کا شکار ہو جائے, جیسے شدید پیاس لگ جائے, تو اب اس کے اوپر واجب کیا ہے, یعنی اس کے لیے واجب کیا ہے کہ روزہ تو بعد میں رکھے گا, جی اور اس کے لیے واجب یہ ہے, احتیاط لازم ہے. احتیاط لازم ہے کہ ان یشرب, یوں پورا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں کہ جاز لہو ان یشرب بمقدار ضرورت ولا یزید علیہ علی الاحوط لزوما. احتیاط لازم یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ وہ نہیں پی سکتا. ٹھیک ہے. یفسد بذلک صومہ, اس پینے کی وجہ سے اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. اب روزہ باطل ہو گیا تو اب وہ کہے کہ میں کھاتا پیتا رہوں, کہتے ہیں نہیں, یجب علیہ الامساک تأدبا فی بقیت النہار, پورا دن اس کے لیے کیا ہے, کھانے پینے سے خود کو روکنا, مبتلات روزہ سے خود کو روکنا اس کے لیے اوپر واجب ہو جائے گا اگر وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے, اور یہ واجب بھی اس کے اوپر کیا ہے, احتیاط لازم کے طور پہ ہے. یعنی معذرت سے, چونکہ بعض لوگ ہم نے سنا سوشل میڈیا پہ یا باقی دیگر جگہوں پر معلوم ہوا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا روزہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں, تو بعد میں آپ اس روزے کو پورا بھی کریں گے. جیسا بھی آپ نے تفصیل بیان کی, یعنی بعد کا جب وہ کھا لے گا, قدر ضرورت پی لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے, تو بعد میں وہ روزے سے نہیں ہے. ہاں, روزے سے نہیں ہے بعد میں, یعنی وہ امساک سے ہے, یعنی امساک, یعنی کہ وہ کھانے چیزیں پینے سے پرہیز کرے گا. اور اس میں بھی تأدباً کا لفظ ہے. تأدباً کیا مطلب کہ ماہ رمضان کا احترام ہے, ٹھیک ہے. ماہ رمضان کے احترام کی خاطر اس کے اوپر احتیاط لازم کے طور پہ, اور روایات میں بھی ہے, یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ یہ کھانے پینے سے پرہیز کرے. تو یعنی پس خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو کھانے پینے کی اجازت ہے, یہ قرآن کے اس قاعدے کے مطابق ہے, روایات کے مطابق ہے کہ آپ کے اوپر حرج نہیں رکھی گئی, ایسی مشقت نہیں رکھی گئی کہ جو آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہو. بس اس حرج اور مشقت کو اٹھانے کے لیے بے قدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے, لیکن روزہ باطل ہو جائے گا, بعد میں آپ زیادہ بالکل نہیں کھا پی سکتے. یہ قاعدہ قانون یہاں پہ رہے گا, جبکہ ضرر میں ایسا نہیں تھا. ایک انسان کو اگر بیماری کا خطرہ ہے تو وہ شروع سے کیا روزہ نہیں رکھے گا, کیونکہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ہی باطل ہے, بلکہ بعض صورتوں میں کیا ہے, حرام ہے, جیسا کہ گزشتہ قسطوں میں کیا ہم نے ڈسکس کیا ہے اس چیز. اچھا, معذرت سے اسی کا ایک جز اس سوال کی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک روزے میں یہ جو مشقت کی, یعنی حرج کی کیفیت جو ہوئی ہے, 2 سے 3 مرتبہ بھی ہو جائے. یعنی اس کو فرض کریں اس نے صبح سحری کی, 11 بجے اس کی یہ کیفیت بن گئی شدت گرمی کی وجہ سے کہ اب وہ برداشت نہیں کر رہا, اتنی زیادہ پیاس ہے, تو اب اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ کیا کرے, تھوڑا سا پانی پی لے, اور پھر اس کا روزہ تو نہیں ہے لیکن وہ امساک کرے گا. اگر امساک کی حالت میں آخر دن میں فرض کریں 4 بجے 4:30 بجے مغرب سے پہلے پھر یہی کیفیت بن جائے, پھر یہی کیفیت آ جائے تو پھر اسے کھانے کی اجازت مل جائے گی, اتنی جتنی پہلی تھی, جتنی پہلی اجازت تھی, بس جس سے اس کا حرج ختم ہو جائے, وہ تھوڑا حوصلے میں آ جائے, بس اتنی اجازت ملے گی. جتنا مطلب اتنا کھائے کہ فریش ہو جائے. ہاں, جس طرح ہمارے یہاں قاعدہ ہے, روایات سے اخذ کیا گیا کہ الضرورت تقدر بقدرها, کہ جتنی ضرورت ہوگی اسی کے مطابق
یہ کام کرے گا، اس سے ہٹ کے یہ اس سے زیادہ یہ نہیں جا سکتا. اور یہ کسی خاص فرد سے بھی نہیں ہے خاص یہ والا مسئلہ، ایک صحت مند آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی یہ صحت مند آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے، بچہ جو نئے بالغ ہیں ان کے ساتھ ہو کسی کے سکتا ساتھ ہے، بھی ہو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بہت خوب. اچھا یہ تو ایک صورت ہو گئی کہ یہ اس میں چونکہ یہ مسئلہ عام ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ یہ مسئلہ اچانک پیش آ سکتا ہے. لیکن اب میرا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے کہ جو ایک بوڑھا آدمی ہے. بوڑھا آدمی، اس کی قوت مدافعت اور ایک جوان آدمی میں ظاہر فرق ہے. اب دونوں نے جو روزے کا پیریڈ ہے وہ پورا کرنے 13 گھنٹے کا ہے یا 12 گھنٹے کا جو پیریڈ ہے روزے کا. اب گرمی کی حالت میں جو بوڑھے لوگ یعنی بوڑھی خاتون ہو گئی یا بوڑھا مرد، ان کے لیے اگر بہت زیادہ مشقت ہو رہی ہو تو ان کے روزے کا کیا ہوگا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. الشیخ و شیخت و روایات میں سے تعبیر کی جاتا ہے کہ جو بوڑھے افراد ہیں ان کا روزہ رکھنے کے بارے سے کیا تفصیل ہے. دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے وہ دو طرح کے حالات ہیں. جی جو بوڑھا انسان ہے، ظاہری بات ہے بوڑھا واضح ہے کہ جس کی جلد پہ جھریاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں عمر کی وجہ سے، اور اسے عرف میں بوڑھا کہنے لگے، یعنی اس کی ایج کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ اس ایج پہ بوڑھا ہوگا. اچھا. ممکن ہے کہ کوئی 45 اور 50 سال میں پہنچے تو وہ بوڑھا ہو جائے. ممکن ہے کہ جس نے صحت کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہے وہ بوڑھا نہ ہو، اس کا چہرہ، اس کی باڈی، اس کی جلد اور سکن جوانوں کی طرح ہو. تو یعنی عرف اس کا فیصلہ عرف اس کا فیصلہ کرے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب انسان کی جھریاں پڑنا شروع ہو جائیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ اس کا بڑھاپا کیا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بوڑھا انسان ہے اس کے بارے میں خصوصی روایات ہیں اور خصوصی کیا ہیں اس کے احکام ہیں. تو اس کی کیا دو صورتیں کی جاتی ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا متعذر ہے. متعذر کا ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کہ ناممکن ہے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بوڑھا کیا ہے مغرب تک روزہ پورا رکھ سکے. اگر یہ روزہ رکھے گا بے ہوش ہو جائے گا، جی کوئی اور حالت بن جائے گی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے روزہ رکھنا. تو اگر وہ بوڑھا جو ہے وہ صحت کے اس مرحلے پہ ہے، ہر بوڑھے کا ایک قانون نہیں ہوگا، ہر بوڑھا اپنے آپ کو خود دیکھے گا اس حوالے سے. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ ضعیف العمر انسان صحت کے اس ایج پہ ہے یا اس کی صحت کا ایسا مسئلہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ مکمل ہی نہیں کر سکتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ مشقت ہو رہی ہے، کہتے ہیں مشقت ہو نہ ہو میں تو بے ہوش ہو جاؤں گا، مکمل کر ہی نہیں سکتا، متعذر ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. امام علیہ السلام نے روایت میں سے تعبیر کیا تھا کہ لم یقدرہ، کہ وہ قدرت ہی نہیں رکھتا روزے رکھنے کی. تو جب وہ قدرت نہیں رکھتا تو اب اس کے اوپر روزہ بھی معاف ہے، اس کی قضا کرنا بھی معاف ہے، اور فدیہ وغیرہ کوئی بھی اس کے اوپر کچھ بھی واجب قضا بھی نہیں ہے، فدیہ بھی اس پر کچھ بھی اس پہ واجب نہیں ہے. کون سا انسان جو لم یقدرہ، جو متعذر ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے. بوڑھا بھی ہے اور ممکن بوڑھا بھی ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. یہ ہو جائے گا. جی. دوسرا کون سا ہے کہ بوڑھا ہے لیکن روزہ رکھنا ناممکن نہیں ہے، ممکن تو ہے لیکن وہ روزہ رکھے گا تو اب بہت شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. عسر و حرج والی کیفیت آ جائے گی کہ بہت ہی جو ہے وہ مشقت اور ایسی تکلیف شدید ہوگی کہ جس سے برداشت کرنا عام طور پہ کوئی نوجوان ہی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. لیکن وہ کہتا ہے میں روزہ تو پورا کر لوں گا لیکن بہت شدید مجھے تکلیف ہوگی. اب ایسے بوڑھے کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بوڑھا انسان ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم دے گا، فدیہ دے گا. ٹھیک ہے. اور بعد میں اس کے اوپر قضا کرنا بھی واجب نہیں ہے. اگرچہ بعد میں اگلے سالوں میں اس کی صحت اچھی ہو گئی، مزید کیا ہے اچھی خوراک وغیرہ رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل ہو گیا، روزہ رکھ سکتا ہے، پھر بھی اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے. اچھا اس صورت میں بھی نہیں ہوگی؟ اس صورت میں قضا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ روایت بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ناظرین تک چیزیں پہنچ جائیں ہمارے حوالے سے. یہاں پہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. ٹھیک ہے. ایام معدودات ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان کے روزے لوگوں تمہارے اوپر واجب کیے گئے. پھر آگے آیت کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، اس نے ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھنا، ماہ رمضان کے بعد رکھنے. اور اسی کو ہم نے کہا ہے کہ مریض اور مسافر کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے. جی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے آپشن دیا ہے، قرآن نے کہا کہ نہیں فعدۃ من ایام اخر، ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ممنوع ہے مریض کے لیے اور مسافر کا. حکم یہی ہے. اور من ایام اخر پورا کریں گے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ فدیۃ، وہ فدیہ دیں گے. اور فدیہ کیا ہے؟ کہ ایک مسکین کا کھانا ہے. یعنی اب جو لوگ الذین یطیقون، اس بارے میں کیا ہے روایات معصومین علیہ السلام جب آئیں
اور راوی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو اللہ کی آیت ہے کہ الذین یطیقون فدیۃ مسکین، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مریض اور مسافر کی اگر مسئلہ ہے تو وہ تو بعد میں روزہ رکھیں گے، جی لیکن جب الذین یطیقونہ کا مسئلہ آیا تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ تو فدیہ دیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قال الشیخ الکبیر والذی یأخذہ العطاش، اس سے مراد وہ شیخ ہے جو کبیر ہے یعنی بوڑھا انسان ہے، اور وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس بیماری کی کیا ہو، کون سی بیماری ہو؟ پیاس والی کیا ہے جس کے پاس بیماری ہو، جیسے گزشتہ قسط میں ہم نے کہا تھا جی جی کہ جس کے پاس ایک خاص قسم کی بیماری ہے کہ جس کو ذوالعطاش کہا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اسے پیاس شدید لگتی ہے بیماری کی وجہ سے، یہ نہیں کہ عام حالت۔ اگر عام حالت ہوگی وہ تو حرج اور مشقت میں جائے گا، کہ جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بقدر ضرورت پی لے گا، سراب ہو کے نہیں پیے گا۔ یہ اس بیماری کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے، الذین یطیقونہ۔ ٹھیک ہے، تو بس بوڑھا ہو گیا اور جس کو بیماری ہے پیاس والی، ان دونوں کی ذمہ داری کیا ہے قرآن کے مطابق کہ انہیں کیا دینا ہے؟ فدیہ دینا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فدیہ کیا دیں گے، تو امام نے فرمایا کہ تتصدقوا عن کل یوم بمد من حنطۃ، کہ ایک گندم کی کیا ہے ایک مد دیں گے، یعنی 3 پاؤ کیا ہے گندم دیں گے ہر روزے کے بدلے میں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ لا قضاء علیہما، ان کے اوپر کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ جی پھر آخر روایت کی کیا فرمایا کہ فإن لم يقدرا فلا شیء علیہما، اگر یہ روزے کی قدرت ہی نہیں رکھتے بالکل، جس کا ہم نے شروع میں بیان کیا، جی، تو فلا شیء، پھر کچھ بھی ان کے اوپر فدیہ بھی نہیں نہیں ہے، ہوگا۔ فدیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس روایات کے مطابق اور صحیح ثانی کے فتویٰ کے مطابق ہمارے سامنے کیا چیز سامنے آئی کہ اگر ایک بوڑھا انسان بالکل ہی قدرت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی، پھر تو فدیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن مشکل کا شکار ہو جائے گا، بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل اٹھانا پڑے گی، تو پھر اس کے اوپر فدیہ ہے۔ فدیہ ہونے کی صورت میں اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، بعد میں اگرچہ یہ قادر ہو بھی جائے روزہ رکھنے کے اوپر تو پھر بھی اس کے اوپر قضا نہیں ہے، لا شیء علیہما، اس کے اوپر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ احسنتم، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ناظرین محترم، آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کے فقہی مکالمہ میں ہم نے قاعدہ حرج کے بارے میں گفتگو کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، کوئی بھی فقہی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا نمبر جو سکرین پہ آپ دیکھتے ہیں اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، فقہی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے فقہی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔